الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ انسان اس کے تصور سے بھی عاجز ہے، نہیں سمجھ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے دائرہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں. اسی اللہ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے، صلاحیت یہ دی ہے کہ جب وہ کسی کام کا عزم کر لے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دونوں بیٹھے ہوئے نا، آپ دونوں نے ارادہ کیا، عزم کیا کہ حافظ بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب بنانا شروع کر دیے، معاملات کرنا شروع کر دیے. آپ نے سوچا کہ یار ہم نے تو نہیں سوچا تھا، امی نے زبردستی دھکا دے دیا ہے جی. تو امی کا ارادہ تھا نا، اللہ نے اس ارادے پہ آپ کو لگا دیا. ابا کا ارادہ تھا، اللہ نے اس ارادے پہ آپ کو چڑھا دیا. وہ ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ لوگ مجبور ہو گئے کہ آپ کو جانا پڑے گا. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے انسان کو ایک بڑا مضبوط ارادہ دیا، بڑا مضبوط جگر دیا. جس جگر کو وہ استعمال کرتا ہے، اور جب استعمال کرتا ہے تو اللہ پہاڑوں کو مسخر کر دیتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو نا باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی. ہمارے بچپن میں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا مولوی صاحب کا نام تھا مولوی بلال. ٹھیک ہے، کیا ہوا، ان کی وہ ہمارے خطیب ظہیر صاحب تھے، ان کی جگہ پہ نا جمعہ پڑھانے آتے تھے، کبھی کبھی جمعہ پڑھانے آتے تھے. تو ایک دن وہ بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ نے 20 مرتبہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو میں بڑا پریشان، یار یہ کیا کہتے ہیں 20 کیا ہوتا ہے 20 یہ 20 کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. تو میں مولوی صاحب کے پاس گیا، حضرت یہ جو مولوی صاحب آپ یہ جو بولتے ہیں 20 مرتبہ یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. تو وہ کہنے لگے بیٹا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دفعہ. ٹھیک ہے، لیکن بیٹا تم مسجد میں آتے ہو، جلدی آتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، اس کا تمہیں فائدہ ضرور ہوگا. کسی نہ کسی دن اس کا تمہیں فائدہ ضرور ملے گا. چنانچہ وہ مولوی صاحب خطیب ظہیر صاحب انہوں نے جو باتیں کی نا وہ آج تک پیوست ہیں اندر. عمل تو کیا نہیں کیا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ باتیں آج تک دل میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس عمر میں آپ کی یہ جو عمر ہے نا، اس عمر میں جو آپ سن لیتے ہیں، جو آپ سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دل میں پیوست کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جو بندہ حافظ قرآن بن رہا ہو، جس نے بچپن میں اس عمر میں بچے پف بناتے ہیں، تھوک لگا کے پف بناتے ہیں. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے سر کے بال سے جڑے ہوئے ہوتے تھے. تو سب لڑکے اسے یا تو کون سا شیمپو لگاتا ہے، یا تو کون سا شیمپو لگاتا ہے. اس نے جناب کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا. اس کے پیچھے سارے لگے، یا بتا تو کون سا شیمپو لگاتا. ان زمانے میں شیمپو نیا آیا تھا، پہلے لوگ صابن سے دھوتے تھے نا،
تو اس کے بال اتنے چمکیلے تھے تو سب کہتے یار تو کو شیمپو لگاتا، تو کون سا شیمپو لگاتا ہے؟ ہمیں تو ایک دو شیمپو ہی آتے تھے، ایک بایو آملہ اور ایک پتہ نہیں کوئی اور تھا، اس کے علاوہ سیمسول اور ایک بایو آملہ، اس کے علاوہ کوئی شیمپو نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گا نا کہ یار یہ کوئی اسپیشل شیمپو لے کے آتا ہے۔ ہم لڑکوں نے اس کو بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا۔ تنگ ہوتے ہوتے ایک دن اس نے کہا یار چلو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا استعمال کرتا ہوں۔ دیکھ ابھی کیا استعمال کرتے؟ کہتے میں سر کو لسی سے دھوتا ہوں، سر کو لسی سے دھوتا ہوں۔ اس سے اگلے دن ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے سر کو لسی سے دھویا، اور میں نے بھی 2-3 لوگوں کو بے ہوش کیا، اتنی بدبو آ رہی تھی سر سے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھولنا شروع فرما دیتا۔ طارق بن زیاد اسپین میں داخل ہوا، موسیٰ بن نصیر کے حکم سے اسپین میں داخل ہوا۔ اب اسپین جو ہے ہسپانیہ، پہلے زمانے کا ہسپانیہ، اسپین میں داخل ہوئے، بحری جہاز جنہوں نے لیے، 7,500 بندہ، 7,500، اور اسپین کی فوج جو بادشاہ نے ہر اول کے طور پہ بھیجی، یعنی پہلا دستہ بھیجا، اس کی تعداد تھی کتنی ہونی چاہیے؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ یہ ہے 7,500، یہ کتنے؟ 2 لاکھ۔ یہ تو ساحل پر مسل کے رکھ دیں نا، یہ 2 لاکھ ان کو تو ساحل پہ مسل کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اور جب پتہ چلا بارش ہوئی ہے، سارے کپڑے گیلے، سب کے کپڑے گیلے، سردی کا موسم، کیوں آئے ہیں؟ ایک کافر سردار کی بیٹی، کافر سردار کی بیٹی، اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی۔ بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے بدتمیزی، کسی نے بدتمیزی کی، اور اس نے وہاں سے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا۔ موسیٰ بن نصیر کہنے لگا کہ میں کیا کروں گا، اس میرے تو فوج مانتی نہیں ہے، یعنی اتنی فوج نہیں ہے کہ وہاں جا سکے، تو اپنے ایک تعلق والے طارق بن زیاد کہا کہ تم جاؤ۔ یہ طارق بن زیاد کشتیاں پکڑی اور اسپین کے ساحل پہ اترے۔ اسپین کے ساحل پہ اترنے کے بعد کشتیاں باہر لگائیں۔ اب پتہ چلا، انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ 2 لاکھ کا لشکر سامنے آ رہا ہے۔ اب میں گوئیاں کہ ایسا کرتے ہیں سمندر میں واپس چلے جاتے ہیں اور واپس جا کے کچھ عرصہ رکتے ہیں، موسیٰ بن نصیر مزید فوج بھیجیں گے تو ہم آ کے دوبارہ حملہ کریں گے۔ کوئی منع تو نہیں ہے نا، کوئی منع نہیں۔ طارق بن زیاد کہنے لگا کہ بھائی سب سے پہلا کام ان سب کشتیوں کو جلا دو، سب کشتیاں وہیں پہ کھڑے کھڑے جلا کے راکھ کر دیں۔ اور کسی نے بھی نہیں کی، کسی نے یہ بھی نہیں کہا بھائی میں تو واپس جانا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں لڑنا آپ کی فوج کے ساتھ، میں تو یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ لیکن یہ فوج 7,500 ورسز 2 لاکھ، اور اس نے ایسا مقابلہ کیا کہ 750 برس تک اسپین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کس چیز کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہم کس چیز کا ارادہ لے کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے کیا بننے کا عزم کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آگے کس طریقے سے بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ ہم نے اللہ والا بننے کا عزم کیا، اس کے باوجود بھی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ والا بننے کا عزم کیا، اس کے باوجود بھی گانے سنے جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ والا بننے کا عزم کیا، اس کے باوجود بھی نماز چھوٹ رہی ہے۔
ہم نے اللہ والا بننے کا عزم کیا، اس کے باوجود بھی زبان پر جھوٹ بھی ہے، زبان پر غیبت بھی ہے، زبان پر دوسروں کی برائیاں بھی ہیں، زبان کے اوپر دغابازی بھی ہے، دل میں دھوکہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا، مومن کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو مسلمان دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج دیکھیں دودھ سے لے کر ہر آئٹم میں دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ من غشنا فلیس منا، صاف کہہ دیا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن کیا تھا دوسری ایک اور، مومن بخیل ہو سکتا ہے نمبر 1، نمبر 2 مجھے بھول گیا، پھر تیسرے نمبر پہ پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، بخیل ہو سکتا ہے۔ بزدل، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ جی مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ اے ڈپلومیسی دکھاؤ یار، طریقے سے کام کرتے ہوتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہوتے ہیں۔ ڈپلومیسی دکھاؤ یعنی منافقت۔ ڈپلومیسی کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ کانسپیرنسی کا مطلب منافقت ہے، ڈپلومیسی کا مطلب بھی تو منافقت ہے۔ ڈپلومیسی دکھا رہے ہیں۔ کتنے مومن ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، کتنے مومن ہیں جو زبان سے اپنی جھوٹ نہیں نکلنے دیتے۔ وجہ اس کی یہ، کتنے مومن ہیں جو پانچ وقتہ نمازی ہیں۔ اگر ہم نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہم نے راہ سلوک طے کرنا ہے، ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا تعلق پانا ہے، تو پھر یہ کیا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ ہماری زندگی بار بار گناہوں سے ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا تقوی بار بار گناہوں سے متاثر ہو جاتا ہے، ہمارا تقوی بار بار، ہماری نظر بار بار خراب ہو جاتی ہے، ہمارے کان بار بار خراب ہو جاتے ہیں، ہماری زبان بار بار خراب ہو جاتی ہے۔ ایک سنو، دین کی بنیاد بتاتا ہوں، دین کی بنیاد۔ مجھ سے بات کرنے ہو نہیں رہی، میرے والدین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا جلدی بھی ہے، کافی بہن بھائی بھی آئے ہوئے سارے۔ تو دیکھو بھائی، اللہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات۔ سب سے خطرناک گناہ، میں بڑا گناہ نہیں کہہ رہا، جو دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، سب سے خطرناک چیز دین کے اندر جو دین کو برباد کر دیتی ہے، زنا کرنا نہیں ہے، چوری کرنا نہیں ہے، شراب پینا یہ بھی نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی نہیں ہے، نماز چھوڑ دینا یہ بھی نہیں ہے، کم تولنا، خیانت کرنا یہ بھی نہیں ہے، ڈاکہ ڈال لینا یہ بھی نہیں ہے، قتل کر دینا یہ بھی نہیں ہے۔ جو دین کو برباد کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان کا غلط استعمال بیوی کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال بچوں کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال ماں کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال ہمسایوں کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال کسٹمر کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال کسی اجنبی کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال اپنی بہنوں کے ساتھ ہو، زبان کا غلط استعمال اپنی اولاد کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی زبان کا غلط استعمال یہ دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبان کے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ تباہ کر دینے والی ہے، تباہ کر دینے والی ہے۔ زبان کا بول اتنا خطرناک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، تلوار لے کے نکلے ہیں آپ نے معاف کر دیا۔
چچا کے قاتل کو معاف کر دیا. فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تیری کیا دشمنی تھی میرے چچا سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا دشمنی ہونی ہے، بس مجھے کہا تھا کہ 3 ٹارگٹ ہیں احد کے اندر. پہلے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے ٹارگٹ آپ ہیں. جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ کو 30 لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. میں نے کہا میں نے یہاں سے نیزہ مارا تو نیزے سے پہلے میری گردن اڑ جائے گی. پھر دوسرا ٹارگٹ تھا سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت علی کو دوسرے نمبر پر مارنا تھا. تو میں گیا حضرت علی کی طرف تو دیکھا کہ حضرت علی آگے سے تلوار چلاتے ہیں، پیچھے سے غافل نہیں. تلوار آگے چلاتے ہیں، کوئی پیچھے سے حملہ کرتے تو ہاتھ دے کے روک دیتے ہیں. تلوار دائیں سے چلاتے ہیں تو بائیں طرف سے غافل نہیں، بائیں طرف سے چلاتے ہیں تو دائیں طرف سے غافل نہیں. حضرت علی کی تلوار جیسی بھی چل رہی ہے دوسری طرف سے دوسری جانب سے غافل نہیں. ایسی تلوار چلاتے تھے. میرا نیزہ حضرت علی کی تلوار کی زد میں آ جاتا. جب حضرت علی تلوار چلاتے تھے تو ان کو کوئی پتھر بھی نہیں مار سکتا تو میرا نیزہ کہاں سے آ جاتا. کہنے لگے کہ اچھا. اس کے بعد کہا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دشمن کے جتھے میں گھسے ہوئے اور تلوار چلتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس نے کہا مبارز یا حمزہ، حمزہ آ میرے مقابلے میں. کہا آجا ختنہ کرنے والی کی اولاد آ میرے سامنے. اس کو ایک گالی دی، آجا میرے سامنے. اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کی گردن ایسے کٹ کے گری کہ تلوار کے اوپر خون بھی نہیں آیا. اتنی تیز تلوار چلائی. کہنے لگے کہ وہ اسی میں تھے کہ اس کا کام تمام کر کے اس کو دیکھ رہے تھے کہ میں نے یہاں سے نیزہ مارا جو حضرت حمزہ کے ناف کے نیچے لگا، جس سے حضرت حمزہ کا جو آنتے وانتے کٹ کے باہر آئیں. مجھے دیکھا تو جس آنکھوں سے مجھے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میں ہلاک اور برباد ہو گیا، حالانکہ میں پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. لگے ایک قدم آگے بڑھے ہیں، میری جان نکل گئی، لیکن وہیں پر حضرت حمزہ گرے اور شہید ہو گئے. پھر یہی عمل میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ کیا، یہی عمل مسیلمہ کذاب کے ساتھ کیا اور اس کو ایسے ختم کیا. کہنے کہ قتلتنی فی الجاہلیتی، میں نے جاہلیت کے اندر اسلام کے سب سے بڑے مجاہد کو قتل کیا، اور میں نے اپنے اسلام کے زمانے کے اندر کفار کے سب سے بڑے سرغنہ یعنی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وحشی آئے تو انہوں نے نا یوں منہ ڈھانپا ہوا تھا، یوں کپڑے سے نا منہ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب لگایا ہوا، تو آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی. تو اونٹ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور آپ کے پاس آئے. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگے کون ہے تو نقاب ہٹایا تو وحشی، تو ٹھوک 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 تلواریں نکالی صحابہ نے. یا رسول اللہ اجازت دیں وحشی کو چھوڑنا نہیں. آپ نے فرمایا لا اسلام رجل واحد، ایک آدمی کا اسلام احب الی من قتل 1000 کافر، 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے ایک آدمی کا اسلام. پھر فرمایا وحشی میرے سامنے نہیں آنا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہندا آئیں اسلام قبول کر کے، آپ نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہندا آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، وحشی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے. حارث سب سے بڑے تھے، حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے. حارث آپ کے تایا تھے. تو حارث کا بیٹا ابو سفیان بن حارث، وہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان بن حرب وہ اور ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابو سفیان بن حارث یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ آئے آپ کے پاس، آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ. کیا کہا تھا اس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں واقع ہے، سورۃ المؤمنون میں غالباً یہ واقعہ زیر بحث ہے، میں نے بیان کیا. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معجزہ یہ معجزہ یہ معجزہ یہ معجزہ. تو یہ حرم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آیا. محمد صلی اللہ تعالی وسلم تو چڑھ جا آسمان پر،
آسمان پہ چڑھ، ایک سیڑھی آئے آسمان سے، اس سے تو اوپر جا، اور اوپر جانے کے بعد ایک پرچی لے کے آ جس پر اللہ نے لکھا ہو کہ محمد میرے پیغمبر ہیں، اور نیچے اللہ کے دستخط ہوں، اور اس کے ساتھ 4 فرشتے نیچے آئیں اور چاروں فرشتے گواہی دیں کہ اللہ نے میرے سامنے لکھا ہے اور اللہ نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، جاؤ میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ یہ جملے آپ کو 5-6 ہجری میں بولے ہیں، 5-6 نبوی میں بولے ہیں۔ 13 ہجری 5 سال کر لو، 10 ہجری 8-9 ہجری کتنے 14 سال گزرے گئے، آپ کو نہیں بھولے۔ پیغمبر سے زیادہ صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نہیں بھولے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان کا کہا ہوا جملہ بہت خطرناک ہوتا ہے، دل میں زخم کر کے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کی حکایت ہے، ٹھیک ہے، حکایت مطلب کہانی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرنے چلے جائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کی شیر سے دوستی تھی، تو اس نے شیر کی دعوت کی، شیر اس کے گھر میں آیا اور کھانا کھایا، رات ہو گئی تھی تو وہیں پہ رک گیا۔ تو رات کے وقت اس نے شیر کو اٹھایا، کہا میاں اپنا منہ دوسری طرف کر کے سو جو، تمہارے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ تو شیر رخ بدری کیا اور سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ تیرے پاس کلہاڑی ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کہ میرے سر میں مارو۔ اس نے کہا بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ نہیں، میرے سر میں کلہاڑی مارو، ایک زخم ہو جائے۔ کلہاڑی ماری، زخم ہو گیا، شیر چلا گیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ شیر آیا، سمجھانے کے لیے بزرگوں نے مثالیں دی۔ 1 سال کے بعد شیر آیا، کہنے لگا ذرا میرے سر کو کھنگالو۔ کھنگالا، کہا اس میں کوئی زخم ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہ جو تم نے کلہاڑی ماری تھی نا، اس کا زخم میرے سر کے اوپر آیا تھا، مٹ گیا، لیکن جو تم نے رات میں بات کہی تھی نا، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کا زخم آج بھی تازہ ہے، آج بھی ویسے ہی ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ساتھ شیر لکھتے ہیں، جراحات السنان لها التیام، تیر کھب گیا جسم میں، پھر باہر نکالا، جو زخم ہے نا یہ بھر جائے گا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان سے زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ ہم اپنی بیویوں کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں کیونکہ ہماری ماتحت ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہت کھٹیا قسم کے تانے دے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اور کبھی ہم خود سری کے اندر والدین کے سامنے کوئی ایسی زبان کھول جاتے ہیں جو ان کے دل پہ زخم کر جاتی ہے۔ کبھی اپنے علم اور ہنر پہ بھروسہ کرتے ہوئے استاد کو ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہے، تو اس سے بڑا خطرناک نقصان ہوتا ہے۔ دنیاوی تباہی تو آتی ہے، اللہ دین بھی چھین لیتے ہیں ایسے شخص سے، دین بھی چھن جاتا ہے۔ کبھی ایسے کو دین نصیب نہیں ہوتا کہ جس کی زبان گندی ہو، جس کی زبان بری ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم راہیں متعین کریں، کسی اور نے ہمیں نہیں بنانا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یاد رکھنا اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں عمل چلتا ہے۔ اور پھر آزمایا، حضرت فاطمہ 3 دن کے فاقے پر ہیں، 3 دن کے فاقے پر آئی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاطمہ کیا چاہیے؟ کہ رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں تو مجھے کچھ بکریاں دے دیں۔ آپ نے فرمایا 5 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں دے دوں؟ ان کے سامنے مشن ڈیفائن تھا۔ ہم ہوتے نا بکریاں بھی دے دو، دعائیں بھی دے دو، ہیں جی؟ ایسے لوگ نہیں چلتے دین میں۔ جو اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستہ کھولتا ہے۔
یقین کیجئے آج ہم مسلمان اپنے ساتھ مخلص نہیں، ہم اپنے ساتھ اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم دیندار لوگ مخلص نہیں رہے اپنے دین کے ساتھ۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ 100% دنیا دار کہنے کے اعتبار سے، ورنہ ہر مسلمان دیندار ہے، کہلاوے کے اعتبار سے دنیا دار، لیکن جب وہ پلٹ کے دین کی طرف آتے ہیں تو کتنوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو پیچھے چھوڑ، صلحاء کو پیچھے چھوڑ۔ کیا ہے کہ ان کی نیت ان سے زیادہ کئی گنا بڑھ کے خالص ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ام قیس ایک خاتون تھیں، بڑی خوبصورت تھیں، بڑی خوبصورت، مدینے میں رہتی تھیں۔ اس نے ایک شخص کو پیغام بھیجا، اگر تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتے ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور اگر نہیں آتے ہو تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ یہ نکلے، مسلمان تھے تو نکلے، مدینے آئے، مدینے میں آ کے ان سے نکاح کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کہ میں نے ہجرت اس غرض سے کی ہے، تو آپ کھڑے ہوئے ممبر پر، اور ممبر پر کھڑے ہو کے جوش سے فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ جس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی ہے اس کو وہی چیز ملے گی، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ صحابی رسول ہو کر جس ڈائریکشن پہ چلا، اللہ نے اسی ڈائریکشن تک پہنچایا۔ ثعلبہ نامی ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، کہنے کو صحابی تھا، آپ کے دربار میں آیا، آپ نے فرمایا ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر تیری روزی میں برکت ہوگی تو تو دین سے ہٹ جائے گا، دین سے پھر جائے گا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے منع فرمایا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ دوسرے پارے میں یا تیسرے پارے میں قرآن مجید میں اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو ثعلبہ آیا اور ثعلبہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے دعا فرما دی۔ جب دعا قبول ہوئی تو بکریاں اتنی کثرت سے بڑی کہ مدینے سے باہر چلا گیا، کہ مدینے میں اتنی جگہ نہیں تھی، مدینے سے باہر چلا گیا، پھر اور زیادہ بڑی تو اور دور چلا گیا، پھر اور زیادہ بڑی تو خیبر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بکریوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مدینے بھجوائے۔ تو کہنے لگے کہ میری اتنی محنت ہے، اتنی قربانیاں ہیں، میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا ان کے لیے، اور آج یہ زکوٰۃ مجھ سے مانگ رہے، میں نہیں دیتا۔ مال کی محبت ایسی آئی کہ بھول ہی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ یہ منافقوں میں سے ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اگلی مرتبہ زکوٰۃ کی بکریاں بھیجیں تو آپ نے فرمایا اب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مسلمانوں کی زکوٰۃ چاہیے، منافقوں کو نہیں چاہیے، منع فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پہلے سال میں اس نے زکوٰۃ کی رقم بھیجی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا۔ دوسرے سال میں بھجوائی، حضرت عمر کے زمانے میں بھجوائی، حضرت عمر نے 10ویں سال میں منع کر دی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے پھر زکوٰۃ بھجوائی۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا کہ جس کے پیسے اللہ کے نبی نے رد کر دیے ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں، چنانچہ منافق کی حالت میں ویسے ہی مرا۔ کیا ہے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ جرم کیا کیا تھا؟ آ گیا تھا، پیچھے لگ رہا تھا، لیکن جرم کیا کر دیا؟ منافق ہو کے مرا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا قصہ ذکر کر دیا۔ کیا ہے منافقت اس کی؟ اس نے اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لی تھی۔ ہم اپنی زندگی کا رخ تو متعین کریں دوستو، کچھ دیر بیٹھ کے سوچیں، کسی نماز کے بعد، ہر 3-4 دن کے بعد ریوائز کریں اپنی نیت کو، ہر 3-4 دن کے بعد سوچیں کہ میں اپنی زندگی کا رخ کیا بنا رہا ہوں، آج سے 5 سال کے بعد میں کہاں ہوں گا، آج سے 10 سال کے بعد میں ایسی ہی زندگی گزار رہا ہوں گا، ایسے ہی میں بے نمازی ہوں گا، ایسے ہی مجھ سے یہ گناہ ہوتے رہیں گے، آج نہیں چھوڑوں گا تو کل بھی نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں چھوٹیں گے تو کل بھی نہیں چھوٹیں گے۔ دوستو ہم اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنی زندگی کی فکر کریں، اور فکر لگتی ہے فکر کرنے سے، مجلس میں بیٹھنے سے، بیان کرنے والے کو بھی فکر پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے 2 طریقے رکھے ہیں، 2 طریقے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پہلا طریقہ فکر کرنا،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پہلا چیز ذکر اللہ، دوسری چیز فکر اللہ. پہلی چیز ذکر، دوسری چیز فکر. میں کہتا ہوں چھوٹے بچوں کو آپ بھی کچھ ذکر کیا کرو، آپ بھی کچھ اللہ کو یاد کیا کرو. ہم تو چھوٹے ہیں، ہم تو معصوم ہیں، ہم تو نابالغ ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نابالغ ہیں تو کان میں اذان کیوں دی تھی آپ کے؟ تو جی ابا نے کان میں اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ یا ابا نے کان میں اذان دلوائی تھی؟ جی بالکل دلوائی تھی. دوسرے کان میں اقامت دلوائی تھی؟ بالکل دن. تو شریعت نے مذاق کیا ہے جی؟ مذاق تو نہیں کیا. اس کی کچھ اہمیت ہے. بچپن میں ہی قلب پر ذکر اللہ کی ضرب. ایک غیر مقلد ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار یہ پھر کوئی نصیحت کر دیں گے، میں کیا کروں نا. تو ان کے پاس آیا، انہوں نے سینے پہ انگلی کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں تاکہ جان چھوڑوں، مجھے کھڑا نہ کر لینا. وہ نصیحت کرنا نہ شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت دل پہ اثر کرتی ہے. تو نصیحت کی مجلس میں اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا چاہیے، کہ پکا کر لینا چاہیے کہ ہفتے میں کوئی ایک دن کسی نیک صحبت میں جانا ہے. جو میسر ہے کسی نیک صحبت، میرے نیک گمان کے مطابق جو نیک صحبت ہے اس کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے. جو لگاتے ہیں ان کی زندگی بنتی ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے، زندگی بدلتی ہے، افکار بدلتی ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، گھر کا ماحول بدلتا ہے. فلمیں پر دیکھنا پسند تھا اور گانے سننا پسند تھا، وہی چیز ناپسند ہونے لگتی ہے. یہ چیزیں دیکھنا پسند تھا لیکن انہی چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. یہ تجربے سے ماخوذ ہے. نمبر 1 ذکر، نمبر 2 فکر. یہ دو عمل کریں، فکر کریں وہ زمین و آسمان پہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو سوچیں، ڈیفائن کریں اور اس کے مطابق جو کسی شیخ نے ذکر بتایا اس کے مطابق ذکر کریں. آج بس اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے ہم تقریباً گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، آج میں کچھ مختصر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انیکا کی صحت یابی کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے. تنویر صاحب ہیں، ان کی والدہ صاحبہ شدید دلیل ہیں، دعا کریں. مختصر سے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اپنے تعلق کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائیے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے غیب سے انتظام فرمائیے. اللہ جی اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. اللہ جی ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنائیے، نیک بنائیے، صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اللہ جی ہم سب کے گناہوں کو جو جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، اے اللہ اپنے نام کی برکت سے معاف فرما دیجیے، اپنے نام کی برکت سے معاف فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، خالد محسن بھائی ہیں، نعمان بھائی ہیں، ان کے اے اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ اپنے فضل سے پورے فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا. کل میں مسجد سے نکلا ہوں، تمہاری مسجد کے ایک ساتھی کا فون آیا، کہنے لگا جی وہاں پر محلے میں ایک گھر ہے، 22 سال کا نوجوان، 22 سال کا، کہتا ہے حالت نزا میں ہے، تو جان نہیں نکل رہی. ڈاکٹر نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس سے کئی دنوں پر ہو گئے. ابھی اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اس کی حالت خراب ہے. تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. میں نے کبھی پردہ کروا لیں، خواتین ایک طرف ہو جائیں تو میں چلا جاتا ہوں.
وہاں پر گیا، اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا، تصویریں رکھی ہوئی، کبھی یہ ٹی وی کو اوپر کپڑا ڈالیں، تصویریں یہاں سے ہٹائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں رحمت کے فرشتے جان نکالیں تو پھر آگے گیا ہوں، دیکھا کہ نوجوان کی حالت اتنی شدید خراب کہ لوگ، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا بھی میرے لحاظ سے یہ عالم نزا میں نہیں ہے، یہ تو سکرات میں ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں۔ ڈاکٹر کو بلایا ہوا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا ہے کینسر پیشنٹ ہو، یہ سب کچھ ہے۔ میں نے کہا بھی یہ حالت سکرات میں ہے، حالت نزا میں نہیں ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس نوجوان کی جو حالت دیکھی، 21-22 سال کا نوجوان، اتنی بری حالت میں، اور تقریباً پورا گھر بھرا ہوا تھا، مرد بھی رو رہے ہیں، خواتین بھی رو رہے ہیں۔ تو ایک عجیب دل ہو گیا کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرو کہ عافیت سے جان نکل جائے، ماں بھی کہہ رہی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہے، اس قدر مجبور کہ جس کی تکلیف ہمیں دیکھ نہیں پا رہے، لڑکے کی تکلیف دیکھ، آپ دعا کریں عافیت سے جان نکل، یہ نہیں کہہ رہے صحت دے دیں۔ تو انسان اس قدر تکلیف میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم تو کتنی راحتوں میں، نعمتوں میں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس ایک بات یاد آئی، میں نے کہا سنا تھا